السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس کرنی ہے آج اور آیت نمبر 12 سے شروع کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی راہ میں ہماری نیتوں کو خالص کر لیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی تمام تر توانائی کو اس راہ میں صرف کریں انشاءاللہ۔ اور دین سیکھنا بھی دراصل اللہ کے دین کے راستے میں کام ہی کرنا ہے، تو نیتوں کو خالص کر لیں اللہ کے لیے۔ جی، پہلی آیت جو آج کرنی ہے وہ ہے وَإِذَا، اور جب مسل انسان چھو جاتی ہے انسان کو الدر تکلیف دعانا وہ پکارتا ہے لجنبہ اپنی کروٹ پر، یعنی جنب کہتے ہیں پہلو کو، یعنی پہلو کے بل، او قائدن یا کھڑے بیٹھے ہوئے، قادہ سے ہے جیسے نماز میں قادہ کیا جاتا ہے، او قائمن یا کھڑے ہوئے، تو تینوں جو بھی انسان کی حالتیں ہوتی ہیں، خواہ وہ لیٹا ہوا ہو اور بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو، تو اس حال میں انسان رب کو پکارتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ فلما، پھر جب کشفنا ہم کھول دیتے ہیں انہو اس سے درہ اس کی تکلیف کو، مرہ وہ گزر جاتا ہے، کعلم گویا کہ نہیں، یدعونا اس نے پکارا تھا ہمیں، الی درن تکلیف کی طرف، مسا جو اسے چھوئی تھی، کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیے جاتے ہیں یا مزین کر دیے گئے، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہاں پر دراصل انسان کی ایک اس کی نفسیاتی حالت اور اس کی ایک عادت بتائی جا رہی ہے، اور اس سے پچھلی والی آیت کو بھی آپ یاد کر لیں، کیونکہ رکوع کا آغاز ہی انسان کی نفسیات بتانے سے ہو رہا ہے نا۔ جیسے پچھلی والی آیت میں فرمایا کہ اگر انسان کے برائی کو جلدی مانگنے پر اللہ تعالیٰ جلدی دینے لگیں اس کو، یعنی انسان کا تو یہ حال ہے کہ جس طرح وہ خیر مانگتا ہے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، اسی طرح اپنے لیے یا دوسروں کے لیے برائی مانگنے لگتا ہے، یعنی بددعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے بددعاؤں کے پکار میں بھی جلدی ان کو جواب دے دیں، یعنی ان کی بددعاؤں کو قبول کر لیں، تو ان کی تو مدت اجل آ جائے، یعنی ان کے تو زندگی کی مہلت ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کہ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بہکنے کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک دوسری حالت انسان کی بتائی جا رہی ہے کہ جب اس پر کوئی برائی آتی ہے تو کیا کرتا ہے کہ ہر حالت میں، اور یہاں پر 3 حالتیں بیان کر دی گئیں کہ خواہ لیٹے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو یا کھڑے ہوئے ہو، ہر حال میں اب اللہ کو پکارتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ عموماً تو مومن کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، لیکن عام انسان کا کیا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ تو اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر مشرکین کی جیسے ہم یہاں پر بات کریں تو وہ اللہ کے ساتھ دوسرے دیوی دیوتاؤں کو پکارتے تھے، لیکن جب کوئی مصیبت آ پڑتی تھی تو تب ہر وقت ہی اللہ کو پکارتے تھے کہ ان کو نظر آ جاتا تھا یہ مصیبت اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشرکین کے بعد اگر عام انسان کی حالت بھی لگائی جائے تو کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دفعہ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، یا تو کبھی کبھار لیٹے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یاد آتے ہیں، یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور نماز میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن اس میں بھی لیٹنا نہیں نا ہوتا، نماز میں بیٹھنا اور کھڑے ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت آ پڑتی ہے تو اس وقت ہر وقت ہی اللہ کو پکارا ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھ سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر اسی طرح بھول جاتا ہے اللہ کو، اور پھر اسی طرح پہلے ہی طرح دنیا میں پڑ جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ سے اس نے کوئی وعدے کیے ہی نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، اسے اللہ یاد رہتا ہے، اور پھر دوبارہ سے اس کو وہی اپنے خود ساختہ حاجت روا اور مشکل کشا یاد آنے لگتے ہیں، جیسے قریش مکہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ تو یہاں پر ساتھ ساتھ یہ کہ ہم اپنا عمل بھی دیکھتے جائیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور پہلے شان نزول کے اعتبار سے جیسے قریش مکہ کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یعنی ان پر جب قحط آیا تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط کو ہٹانے کی دعا کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قحط دور ہو گیا تو ان لوگوں کی وہی سرکشیاں، بدعمالیاں، اپنے معبودوں سے لگاؤ اور دین برحق کے خلاف پہلی سی سرگرمیاں شروع ہو گئیں، اور مصیبت کے وقت جو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے تھے پھر اپنی سابقہ روش اور غفلتوں میں ڈوب گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ حالت ہوتی ہے تو کذالک اسی طرح زینا ہم مزین کر دیتے ہیں للمسرفین حد سے بڑے لوگوں کو،
ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی اپنے اعمال ان کو مزین لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ اب قریش مکہ کا کیا حال تھا کہ جب مصیبت ہٹی تو اس کے بعد دوبارہ وہی اسلام کے خلاف سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے، انہی غفلتوں میں ڈوب گئے، اور ان کاموں میں ان کو مزہ آنے لگتا ہے، وہ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کن چیزوں کو کول سمجھتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ کیا ان کی شریعت میں کوئی دلیل ہوتی ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان نے اس طرح کسی گناہ بے لذت میں پھنس جاتا ہے یا کسی اور چیز میں، یعنی جو اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہے اور وہ غیر شرعی کام ہے، تو وہ اس کی ایک خود ساختہ تعویل کر لیتا ہے اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں، یا یہ کہ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے، یا یہ کہ وہ جو لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اعمال اس کے لیے سج جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شیطان ان کو اس کی نظروں میں اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، پھر اس کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت سے بچائے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ دین برحق سے تو ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ ہٹ رہے ہیں نا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر ان کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اصل دین سے جا جڑیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی معاملہ آپ دیکھ لیں، ہمارے معاشی معاملات ہوں، ہمارے سماجی معاملات ہوں، ہمارے سیاسی معاملات ہوں، کوئی بھی معاملات ہوں، ہم ان میں کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے یہود و نصارہ کی یا تو مشابہت کر رہے ہیں، دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں وہی کچھ کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اپنے ہی اندر اکثریت جو ہمارے اندر کر رہی ہے مسلمانوں میں، ہم وہی کر رہے ہیں، ٹھیک؟ اور اس میں آپ مختلف چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے معاملات تک یہی صورتحال ہے۔ روزمرہ کے ہمارے جو کام ہیں، چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہیں، یا یہ کہ ہمارا کھانا پینا ہے، ہماری عادات ہیں، ہمارے پہننے اوڑھنے سے لے کر شادی بیاہ کی رسومات اور جو فوتگی کی رسومات تک ہیں، ان میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم ان کو اس حد تک کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر فضول خرچی کر کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو کرنا ہی تھا۔ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اسراف ہماری نظروں میں جچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ کسی کو سمجھائیں یا خود اپنے آپ پر فورس کرتے ہوئے اس طرح کی جو ہیں فضول خرچیوں سے بچنا چاہیں، کیونکہ یہاں پر للمسرفین آ رہا ہے، وہ لوگ جو اسراف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسراف جو ان سا ہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے۔ اب مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ عقائد میں اسراف کرتے تھے نا، کہ حد سے بڑھے ہوئے تھے، سرکشی بھی کر رہے تھے۔ تو اسی طرح ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو حالات ہیں، اس کو آپ یہ دیکھیں، اور اسی طرح کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں کہ فطرت سے ہٹ کر ہم کھانے پینے میں آپ دیکھ لیں، جنک فوڈ جو ہے اس میں ہمیں کیا ہے، وہ چیزیں بھی ہمارے لیے مزین کر دی گئی ہیں، ان کو بھی ہم برا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ ہم اب مارکیٹس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور مارکیٹ میں تو ویسے ہی ایک جو ان سے قبضہ گروپ وغیرہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے اور مزین کر دیا ہے۔ اب اس میں سارے ایڈز وغیرہ دیکھ لیں، ایڈورٹیزمنٹ کی آپ کے اوپر بھرمار ہے کہ آپ اپنے دماغ سے نہیں سوچتے ہیں، جو کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کے مطابق انسان عمل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں اس کو خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ ٹی وی دیکھ لیں کہ اس میں سجے سجائے مرد عورت آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کے ذہن سے برائی ختم ہو گئی ہے کہ آپ نامحرم کو دیکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کذالک زُیِّنَ للمسرفین، جو وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، اسراف کرنے والے، یہ اعمال ان کی نظروں میں سجا دیے جاتے ہیں۔ بدتمیزی اور بے حیائی ہے، اس کو ہم بولڈنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج کا بچہ اور آج سے جو ہے صرف 20-25 سال پہلے کے کسی بچے کو کمپیئر کر لیں، کتنا فرق پڑ چکا ہے نا؟ اسی طرح ہمارے جو معاشی معاملات ہیں، اس میں بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اس میں بھی ہم نے لاٹری اور اس طرح کی چیزوں کو بڑے خوبصورت نام دے لیے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں ڈرنکس کو آپ دیکھ لیں، سافٹ ڈرنکس کے نام دے دیے گئے ہیں، اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سود سے ہم کس حد تک بچ رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا چیزیں ہیں کہ یہ ان کو ہم نے سجا لیا ہے نا اپنی نگاہوں میں، یعنی اپنے آپ کو ایک عمل کی دلیل دے لی ہے، اور اب اس پر ہم قائم ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت سے بچائے کہ ہم اپنی عقل سے اور شعور سے سوچیں ہی نہ، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں۔
ٹھیک ہے؟ تو قرآن و سنت کی رہنمائی بہت ضروری ہے اور اس سے ہر وقت جڑے رہنا ضروری ہے۔ یعنی آج آپ اگر کچھ سیکھ لیں گے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آج میں نے ایمان کے درجے کو بلند کر لیا، بلکہ یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس سے چمٹے رہنا ضروری ہے۔ چمٹے رہنا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ فتنے اس طرح سے پے در پے گر رہے ہیں کہ آپ ان سے بچاؤ کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے کہ انسان قرآن و حدیث سے جڑا رہے اور اصلی دین سے جڑا رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے القرون بستیوں کو من قبلکم تم سے پہلے لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم، اور آئے تھے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول بالبینات سات روشن نشانیوں کے، وما كانوا لیؤمنوا، لیکن وہ نہیں تھے ایسے کہ ایمان لاتے، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ اور یہاں پر اب ماضی سے مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ کتنے ہی قرون گزر چکے ہیں۔ قرن کے معنی ایک عہد کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک دور میں جو سارے لوگ آئے تھے، تو اس طرح سے کتنے ہی ادوار گزر چکے ہیں، بے شمار ایسی اقوام ہیں جو گزر گئیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کہ مختلف اقوام ہیں جو اپنے اپنے ادوار میں آئیں، انہوں نے عروج حاصل کیا، وہ نامور شمار ہوئیں، لیکن کیا ہوا کہ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، اہلکنا القرون، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ظلم کیا تھا؟ ظلم کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس کا اطلاق ہر گناہ اور زیادتی کے کام پر ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر تو ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انہوں نے کیا۔ یعنی شرک تو ان قوموں کے میں تھا۔ اب آپ یہود کو دیکھ لیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی کو دیکھ لیں، وہ بھی یا ہنود ہیں یا جتنے بھی مذاہب ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلا ظلم تو ان کا یہی ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ہر قوم اپنے دور میں ایک عروج حاصل کرتی ہے۔ جب وہ عروج حاصل کر لیتی ہے نا، تو بجائے یہ کہ اللہ سے جڑے، اس کے اندر سرکشی آتی ہے، لوگوں کو کمتر سمجھتی ہے، تو ہر جائز ناجائز طریقے سے ان پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ چیز بھی آپ کو آج کل معاشرے میں عام نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ مضبوط نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ ابھی جو ہم نے پیچھے بات کی ہے نا، تو اس پہ بھی فوکس اسی لیے کرنا ہے اپنی عملی زندگی کے لیے کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ جڑیں، کیونکہ اگر تھوڑا بہت جڑے رہیں گے، ایک آدھی نماز پڑھ لی، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ہر انسان کا ہی رویہ ہے کہ جب مصیبت آ پڑتی تو اللہ سے جڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم پر کوئی خوشحالی آئے تو بھی اللہ سے جڑیں۔ تو یہ اقوام تھیں کہ جب ان کو عروج حاصل ہوا تو انہوں نے اللہ سے جڑنے کے بجائے لوگوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز جو ان کی زندگیوں میں آئی کہ اللہ سے دور ہٹے، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ خراب ہوا، شرک میں پھنسے۔ اس کے بعد اگلے ظلم، تو پھر اس کی تو راہ کھل جاتی ہے نا پھر، کہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، خواہشات نفسانی میں پھنس کر آپ جس طرح کا مرضی دوسروں سے سلوک کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے رب کو رب مانا ہی نہیں کہ وہ کیا حکم دے رہا ہے، تو پھر آپ اپنی مرضی کے احکامات نافذ کرتے ہیں نا، اور یہ آج آپ دنیا میں عام دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر انسان ہر طرح کے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اوقات میں وجاءتہم رسلہم بالبینات، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے روشن دلائل دے کر، نشانیاں دے کر۔ تو آج آپ جو اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ قرآن آپ کو وہ تمام باتیں بتائے گا جو آپ کو قیامت تک کے لیے رہنمائی دینے والی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض اوقات انسان کا ذہن کتنا پریشان ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں کدھر جاؤں؟ کہیں نہیں جانا، صرف اللہ سے جڑنا ہے، اس کی کتاب کو سیکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر، نشانیاں لے کر۔ یعنی وہ لوگ جب اپنی عیش و عشرت میں مست ہو گئے، گناہ کے کاموں میں مستغرق ہو گئے، تو ان کے پاس رسول آئے ان کو سمجھانے کے لیے، وما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ سننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، حق کو پہچان جانے کے باوجود حال ان کا یہ ہو گیا تھا، یعنی ڈٹائی کی یہ حد تھی، سرکش ایسے تھے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح وہ جو شروع میں بتایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرم قوموں کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دراصل پہلے شان نزول کے اعتبار سے قریش مکہ کو، اہل عرب کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے فرمایا
ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر اس کے بعد بنایا ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون تم کیسے عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو فیز ہے نا، یہ ہماری زندگی میں بھی آتی ہے. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ مجرم قومیں، جب انہوں نے سرکشی کی، ان کے پاس رسول آئے، ان پر حجت تمام ہوئی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، تو اس کے بعد ہم نے اگلی قوم کو اٹھا کھڑا کیا اور ان کو ہدایت کی بات پہنچائی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے، اہل عرب تمہیں ہم نے یہ دیا سب کچھ، لیکن اب کیا حال ہے کہ تمہاری باری آ چکی ہے، پہلی قوموں کی جگہ تم نے لے لی، جیسی زیادتیاں اور ظلم تم سے پہلے وہ لوگ کرتے تھے ویسے ہی تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو ان کو خلیفہ بنایا گیا. تو زمین میں خلیفہ بنانا، جیسے ہم جانتے ہیں سورہ البقرہ میں بھی ہم اس کو پڑھ کے گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب یا خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ تو اسی سے ہی خلیفہ کے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ خلیفہ دراصل اللہ کا خلیفہ نہیں تھا، یعنی یہ اللہ کا جانشین نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے مامور جانشین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مثلا پہلی قوم کوئی جانشین ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ فوت ہوتے ہیں تو اگلے کو کسی کو جانشین بنایا جاتا ہے. اب وہ جو نیکسٹ قوم ہے، یا جیسے ابھی ادوار کا ذکر آیا ہے، اس ادوار میں جو لوگ آتے ہیں وہ پہلے ادوار کے لوگوں کے جانشین ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے آپ جس کو ولی عہد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ ترجمہ کرتے ہوئے یا اس بات کو سمجھتے ہوئے غلطی نہ کیا کریں کہ انسان دنیا میں اللہ کا نائب نہیں ہے، اس کی طرف سے نائب بنا کر بھیجا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا تو کوئی نائب نہیں ہو سکتا نا، وہ تو قدرت والا ہے، عظمت والا ہے، بے مثل ہے. تو انسان کیسے اللہ کا نائب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نائب یہاں پر اس دنیا میں مقرر کیا، اور اس بات کی وضاحت جو ہے ہمیں فرشتوں کے اس قول سے بھی ملتی ہے جب انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو نائب بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، کیونکہ انسان سے پہلے زمین پر جن آباد تھے نا جو یہ سارے کام کر رہے تھے. تو اشارہ اسی طرف تھا کہ اب جنوں کے جانے کے بعد اگر ان کو بھیجا جا رہا ہے تو یہ بھی وہی کچھ کریں گے زمین میں. تو بندے بندوں کے نائب ہو جاتے ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ ان کی جگہ پر رسول نہیں بن گئے تھے، بلکہ ان کی جگہ پر جانشین تھے، جو تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں اس کے مطابق وہ حکومت کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو نائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سپورٹ کی جاتی ہیں، ایک جگہ سپورٹ کی جاتی ہے، آپ نے وہاں پر جس نے آپ کو وہ چیزیں سپورٹ کی ہیں اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس کو آپ انگلش میں اگر آپ لوگ ٹرانسلیشن دیکھیں گے نا تو زیادہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کسی کی طرف سے نائب ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اب حکم پھر کس کا چلتا ہے؟ وہی جس نے اس کو نائب بنایا ہوتا ہے، لیکن انسان دنیا میں آ کے اس حقیقت کو بھول گیا. تو یہی حال یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک نائب بناتے گئے اللہ تعالیٰ، لِنَنظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں. اب یہاں پر رک کر ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک ویسے ہی میں مثال دے رہی ہوں، آپ اپنے اپنے عمل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ نائب ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. کسی زمانے میں ہم بہو کے مقام پر ہوتے ہیں اور ہمیں ساس کی زیادتیاں بہت جو ہے نا وہ گراں گزرتی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بعض اوقات یعنی سرکشی کرتے ہیں، بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں. بہت سی عورتیں جو ان سی ہے الگ ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ خود ساس کے مقام پر پہنچتی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے؟ کیفا تعملون آپ آزمائے جا رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ کیا عمل کرتے ہیں. یا اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے خامد سے تھوڑی سی یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا یا آپ کی بات نہیں سنتا، لیکن جب آپ بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو آپ دیکھا کریں کہ آپ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے ضرور آزماتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہ آئے یا کچھ بھی. تو ایسا مقام پر انسان آ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیسا عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے اب موجودہ حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم مختلف مسلمانوں کو بات کرنے کی بجائے یا کسی نان مسلمس کو کرنے کی بجائے ہم ساتھ ساتھ اپنا عمل دیکھتے جائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے اللہ کو کیا مطلوب ہے، یہ سیکھنے کی کوشش کریں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیات بیناتن واضح روشن، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تو وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ائتی بقرآن غیر ھذا اس قرآن کو کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدلہ یا اس کو بدل ڈالو. قل ما یکون کہہ دیجئے کہ نہیں ہے
لی میرے لیے ان ابدلہ ہوں کہ میں اس کو بدل ڈالوں من تلقائی نفسی اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، اپنی جان کی طرف سے، یعنی میں خود سے یہ کام نہیں کر سکتا، ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الی مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی اخافو بے شک میں ڈرتا ہوں، ان اسویتو اگر میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ تو یہاں پر پھر مشرکین مکہ کا ایک اور حال سامنے لایا گیا کہ جب ان پر روشن آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ یعنی اور کون لوگ کہتے تھے جو آخرت کی ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے، کوئی امید ہی نہیں رکھتے، ان کو نہیں ہے یہ یقین کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اسی لیے تو عمل میں تبدیلی نہیں آتی تھی نا، اسی لیے تو مانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ۔ اب اس کو تھوڑا سا پیچھے سے ہسٹری دیکھیں تو قریش مکہ یہ نہیں تھا کہ لا دین تھے، بے دین تھے، ان کا ایک دین تھا، دین ابراہیمی کی بچی کچھی روایات پر وہ عمل کر رہے تھے، حج بھی ان کی زندگیوں میں شامل تھا، عبادات بھی تھیں اور جو بھی چیزیں نظر نیاز قربانی وغیرہ بھی آپ جانتے ہیں نا، لیکن وہ انہوں نے کیا کی تھیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے بتوں کے لیے مخصوص کر دی تھی نا، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے، بتوں اور اللہ کو بھی پکارتے تھے تو وثن پر جا کر، یعنی جو بتوں کے آستان بنے ہوئے ہوتے ہیں نا وہاں پر جا کر اللہ کو پکارتے تو وہ بھی شرک کی ہی قسم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تین مساجد کے علاوہ کسی طرف رخت سفر باندھنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد اقصی، ان کے علاوہ کسی کی طرف برائے ثواب جو ہے آپ نیت نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مساجد اللہ کے گھر ہیں وہاں پہ جا کے اللہ کو پکارا جائے، لیکن اس کے علاوہ زیارتوں کے لیے کسی جگہوں پہ جانا یا یہ کہ وہاں پر جا کر اللہ کو ہی چاہے پکارنا ہے، وہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے اور سنت سے یا صحابہ کے دین سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دین پر تھے مشرکین مکہ، لیکن اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا دین دیا کہ بھئی صرف ایک ہی رب کو پکارنا ہے اور یہ سارے بت اور یہ جو آستانے تم نے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے ایک طرح کے مذہبی مراکز نہیں کہیں گے ان کو، کاروباری مراکز تھے جن سے تمہاری دنیا چمکتی ہے، ان کو چھوڑ کر اس توحید کے دین کی طرف آ جاؤ، تو کہتے تھے اس قرآن کو ہی بدل ڈالو۔ اس میں سے یہ جو عقائد والی باتیں ہیں نا کہ توحید کا جو سب سے بڑھ کر توحید ہی تھی نا جو سب سے پہلا ان کے ساتھ میچ نہیں ہوتی تھی، تو کہتے تھے اس کو بدل کر کوئی اور لے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا گیا کہ ان کو کہیے کہ یہ میں اپنے نفس سے تھوڑی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ توحید کی طرف آ جاؤ، اور میں اس کو بدل بھی نہیں سکتا، میں تو اسی چیز کی پیروی خود کر رہا ہوں جو کہ اللہ نے میری طرف یہی کیا اور تمہیں بھی اسی کی دعوت دے رہا ہوں، اور میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نافرمانی کروں، یعنی رسول کے مرتبے پر ہوں لیکن میں بھی نافرمانی کروں تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ مجھ پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی ہم کہیں کہ یہ تو اس زمانے کی بات تھی، اب تو لوگ ایسا نہیں سوچتے، نہیں اب بھی لوگ ایسا سوچتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اجتہاد کی ضرورت ہے، یعنی وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ اجتہاد ہوتا کیا ہے، اجتہاد تو ہوتا ہے تب جب آپ قرآن سنت اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین کے اعمال سے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر اجتہاد کیا جاتا ہے، لیکن وہ اجتہاد بھی قرآن اور حدیث کی نصوص سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں اس کی آپ کو دلیل ملتی ہے، لیکن لوگوں کا کیا نعوذ باللہ خیال ہے کہ یہ قرآن اساطیر الاولین ہو گیا، اب اس میں نعوذ باللہ اجتہاد کی ضرورت ہے، یہ آج لوگ کہتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ عورتوں کو بڑا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ سینے پر تو چادر ڈالنے کا حکم ہے، سر تو بیچ میں آ ہی نہیں رہا ہے، یا پھر کچھ جو سی ہیں وہ صرف سر کور کرتی ہیں، سینہ ننگا کر دیتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی احزاب کو پڑھ لیتی ہیں، سورہ احزاب کو، اور کوئی سورہ نور کو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ کہاں پر کتنے گھر کے احکامات دیے جا رہے ہیں پردے کے، کہاں پر باہر کے احکامات دیے جا رہے ہیں، اس طرح اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی سو کارڈ مسلمان، نام نہاد مسلمان بدلتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ قرآن کو نہیں بدل سکتے تو قرآن کی شرح کو بدلتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یعنی آپ خود حیران ہو جائیں، اور وہی ہے نا کہ ایسی ایسی احادیث قرب قیامت میں لوگ پیش کریں گے یعنی پہلے سنی بھی نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ توب الیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی صورتحال سے بچائے۔ تو جب بھی اللہ ہمارا اس میں عمل کا پوائنٹ کیا ہے کہ جو ہی اللہ کا حکم سامنے آئے، سارا تعصب اور سارے جو پیچھے سے ایک ہمارا دل پر طے چڑھی ہوئی ہے نا لوگوں کے عقائد کی، نظریات کی، رسوم و رواج کی، اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر
اپنے دل کا آئینہ صاف کر کے قرآن کو لیں، قرآن کے حکم کو لیں، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور آہستہ آہستہ اس طرف آیا جائے گا، اور یہ کہ جو انوائرمنٹ کا پریشر ہے بہت زیادہ ہے، پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، خامد کا پریشر ہوتا ہے، بعض اوقات بچے آپ کے اتنے آپ پر پریشر رکھتے ہیں، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آمنا و صدقنا کہ پہلے آپ نے جب سمینا و اطعنا، ٹھیک ہے، کہ جب آپ نے ایمان لے آئے تو آپ اس کی گواہی دیں کہ ہاں یہ حکم میرے رب کی طرف سے برحق ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا لیول آتا ہے کہ آپ نے سن لیا حکم کو، اب آپ اللہ سے توفیق مانگے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنا معاملہ اللہ سے کلیئر کر دیا، یہ یہاں تک آپ پہنچ گئے نا، جب اپنے دل سے ہر طرح کے تعصب کو نکال کے لوگوں کے بنائے ہوئے جو اصول ہے نا وہ کسی کام نہیں آنے والے، ٹھیک ہے، اس بات کو مان جائیں کہ وہ سب باطل ہیں، جو اللہ کا حکم آج، چاہے وہ آج ہی 40 سال بعد 50 سال بعد آپ کے پاس پہنچا ہے لیکن وہ پہنچ گیا ہے، تو آپ اس کو برحق مانیں، یہ آپ کی اللہ پر ایمان لانے کی وہ یعنی ایک نشانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کیا کریں گے، اب آپ جب یہ مان جائیں گے نا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انی اخاف ان اسویت ربی عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے نا، تو پھر لوگوں کے ڈر چھوٹے ہو جائیں گے، دوست کا ڈر چھوٹا ہو جائے گا، خامد کا ڈر چھوٹا ہو جائے گا، ماں باپ کا ڈر چھوٹا ہو جائے گا، بچوں کا ڈر چھوٹا ہو جائے گا، آپ کہیں گے نہیں میں تو رب سے ڈرتی ہوں اور اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتی ہوں جس دن رسول بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو میں کس کھیت کی مولی ہوں، میں کہاں پر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایک سٹیج پر پہنچ گئے، اس سے اگلا درجہ اطاعت کا ہے، اطاعت جتنی آپ کر سکتے ہیں نا، جتنا آپ پر یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا ہی آپ سے حساب ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کا جو دائرہ کار ختم ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کی پوچھ بھی تو نہیں ہے، یہ کتنا آپ کے لیے آسانی کی بات ہے نا، یعنی آپ ایک حکم نہیں مان رہے ہیں کہ میرا خامند مجھ پر بہت زبردستی کرتا ہے، اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر وہ ایک بات ہی کرتا ہے تو وہ اللہ کا حکم چھوڑ کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے اب آسیہ علیہ السلام کی مثال کو سامنے لے لینا، فرعون کی بیوی ہیں اور جہاں تک ان سے بن پڑا وہ اس پر عمل پیرا ہیں، یعنی انہوں نے اپنا کام تو کر دیا، تو اس بات میں کوئی وہ ان کی پکڑ نہیں ہے کہ ہاں بھئی وہ فرعون کے گھر میں کیوں تھیں، وہیں پر ہی فرشتے ان کے پاس آ رہے ہیں، ان پر سایہ کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کل کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ ما تلوتہ، نہ میں تلاوت کرتا اس کو علیکم تم پر، ولا ادراکم بھی، اور نہ میں تمہیں خبر دیتا اس کی، فقد لبستو، تو تحقیق میں ٹھہرا رہا، فیکم تم میں، عمرم، ایک عمر تک، من قبلی ہی، اس سے پہلے، افلا تعقلون، تو پھر کیا تم عقل نہیں کرتے، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں تم پر اس کی تلاوت ہی نہ کرتا تم سے، اور نہ ہی تمہیں اس کی خبر کرتا، یعنی قرآن کی، میں تمہارے ہی درمیان رہا ہوں 40 سال تک عمر کے، میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے گزارے، تم نے دیکھا کہ میں تو خود ان پڑھ ہوں، میں نے کسی ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا، اور پھر یہ کہ میں شعر و شاعری کرنے والا بھی نہیں ہوں، تو کوئی ایسا لمحہ نہیں جو میں نے تمہارے بغیر نہ گزارا ہو، یعنی میں تمہارے سامنے رہا ہوں، تو اب اگر میں یہ ایک قرآن پیش کر رہا ہوں جس کا جواب پیش کرنے سے تمہارے سارے شعراء قاصر ہیں، تو اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ میری جبلت میں تھا یا میں نے تم تک پیش کر دیا ہے اور اس کو میں اپنی طرف سے بدل سکتا ہوں، ٹھیک ہے، بات یہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، نہ فریب کیا، تم لوگ مجھے صادق اور امین کہتے رہے ہو، تو اب تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اس قرآن کو بنا لایا ہوں اور میں اس کو بدل ڈالوں، تو اسی بارے میں پھر اگلی آیت میں فرمایا ہم نا یہاں تک مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ دوسری میٹنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ خود ہی ختم ہو جائے گی پھر، ٹھیک ہے۔